یہ کہانی ایک ایسی عظیم ہستی کی ہے جنہوں نے اجمیر میں دین اسلام کو پھیلایا اور اللہ کے حکم سے بے شمار لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ وہ بلند مرتبہ بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیر تشریف لائے تو اس وقت اجمیر میں بت پرستی کا غلبہ تھا۔ شہر میں بڑے بڑے بت خانے آباد تھے اور لوگ دل و جان سے بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ پنڈت اور جوگی عوام کے دلوں پر اس قدر حاوی تھے کہ حق کی بات سننے کے لیے بھی لوگ تیار نہ ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک اللہ والے درویش کا آنا اہل باطل کو سخت ناگوار گزرا۔ حضرت خواجہ نہایت سادگی سے رہتے، خاموشی سے ذکر الہی میں مشغول رہتے اور مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کرتے۔ آہستہ آہستہ لوگوں کے دل آپ کی طرف مائل ہونے لگے۔ یہ بات شہر کے پنڈتوں کو کھٹکنے لگی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طرح اس درویش کو رسوا کیا جائے تاکہ لوگ اس کے قریب نہ جائیں۔ چنانچہ ایک دن وہ حضرت خواجہ رحمت اللہ کی خدمت میں آئے اور نہایت طنزیہ انداز میں عرض کیا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے مقرب بندے ہیں تو ہمارے بت خانے میں تشریف لائیں اور ہمارے دیوتاؤں کی طاقت دیکھیں۔ حضرت خواجہ نے نہ بحث کی اور نہ انکار، بلکہ سکون کے ساتھ ان کے ساتھ چل پڑے۔ جب آپ رحمت اللہ بت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ بڑے بڑے بت سجے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے طرح طرح کے نذرانے رکھے ہیں، خاص طور پر میٹھے لڈو جو لوگ عقیدت کے طور پر پیش کرتے تھے۔ پنڈت فخر سے کہنے لگے کہ ہمارے دیوتا یہ نذرانے قبول کرتے ہیں اور ہماری مرادیں پوری کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے، آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، اگر یہ لوگ گمراہی میں ہیں تو اپنی قدرت کا کوئی نشان ظاہر فرما تاکہ حق واضح ہو جائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت ایک عجیب و غریب منظر ظاہر ہوا۔ بتوں کے سامنے رکھے ہوئے لڈو خود بخود حرکت کرنے لگے۔ پھر لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بتوں کے ہاتھ ہلنے لگے اور وہ لڈو اٹھا کر منہ کی طرف لے جانے لگے، گویا لڈو کھا رہے ہوں۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ لڈو ایک دوسرے کی طرف اچھالے جانے لگے جیسے کھیل ہو رہا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر پورے بت خانے میں کہرام مچ گیا۔ پنڈتوں کے چہرے خوف سے اتر گئے، عام لوگ حیرت اور دہشت میں مبتلا ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ کیسا کھیل ہے، کسی نے چیخ کر کہا یہ کیا ہو گیا، مگر کسی کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین نہایت وقار اور سکون کے ساتھ کھڑے ہوئے اور فرمایا، یہ نہ تمہارے بتوں کی طاقت ہے اور نہ ان کا اختیار، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ظہور ہے، تاکہ تم جان لو کہ جنہیں تم خدا سمجھتے ہو وہ خود کسی اختیار کے مالک نہیں۔ یہ سن کر بہت سے لوگوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ کئی لوگ فوراً حضرت خواجہ کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم نے آج حق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ہمیں اس ایک اللہ کا راستہ دکھا دیجیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اسی دن بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، پنڈتوں کی ساری سازش الٹ گئی۔ جو لوگ حضرت خواجہ کو نیچا دکھانا چاہتے تھے وہ خود ذلیل ہو گئے۔ حضرت خواجہ نے کبھی اس کرامت کو اپنی بزرگی جتانے کے لیے استعمال نہ کیا، بلکہ ہمیشہ یہی فرمایا کہ کرامت اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کا مقصد صرف حق کو واضح کرنا ہوتا ہے۔ یہ کرامت تذکرۃ الاولیاء میں اس بات کی دلیل کے طور پر بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے ایسے واقعات ظاہر فرماتا ہے جن سے باطل کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور سچائی دلوں میں اتر جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت اجمیر میں ہدایت کا سبب بنی اور اسلام کی روشنی دور دور تک پھیل گئی۔